سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اس تعلیمی سلسلے کو جاری کیے ہوئے ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ان کو سنیں اور آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ جو انفیکشن کنٹرول کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ لیکن صرف دیکھنا اور سننا بڑی بات نہیں ہے، اور سن کے بھول جانا، بلکہ عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ تندرست و توانا رہے، آپ معاشی پریشانی سے اور بسوں میں دھکے کھانے اور اسپتالوں میں لائن لگانے سے بچے رہیں، اور آپ کے انکم پر بھی کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے، تو کوشش یہ کریے کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی ان ویڈیوز کو سنیں، سمجھیں اور اس کے پر عمل کریں۔ عمل کے جس وقت آپ میدان میں آ جائیں گے تو خود بخود جو ہے صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی، آپ کو ہر طرح سے آپ بچ سکیں گے، نہ معاشی پریشانی سے بھی، اور جو گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں کہ اگر ماں بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے تو گھر ایک مسلسل جو ہے نا تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ ان ویڈیو کو سنیں اور ان کے پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ ہم جس سلسلے کو ابھی جاری کیے ہوئے ہیں وہ حاملہ خواتین، ان کی صحت کے بارے میں، ان کے جو جڑواں بچے ہیں ان کی صحت کے بارے میں، ان کو انفیکشن سے بچانے کے بارے میں ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا طریقے ہوتے ہیں دودھ پلانے کے، ماں کی دیکھ بھال کیسے ہو، بچے اور ماں کے تعلقات کیسے ہوں۔ تو اب جو چیز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کے تعلقات، یعنی جب بچے جڑواں ہوتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ماں اس سے اٹیچ ہوتی ہے، وہ مسلسل اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوتی ہے، لیکن جب جڑواں بچے ہوتے ہیں تو ماں ایک دوسری صورتحال میں ہوتی ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کس کو توجہ دے، کس کو نہ دے، کون زیادہ کمزور ہے، کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایک عجیب سی کشمکش میں ہوتی ہے۔ تو اس کے تعلقات کے بارے میں کہ تعلقات کس طرح سے طبی عملہ اس کی مدد کر سکتا ہے، مڈ وائف اس کی مدد کر سکتی ہیں، اور اس کا شوہر، اس کے گھر والے کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کہ بچے اور ماں کے تعلقات جو ہے نا بالکل سیٹ چلیں۔ جن خواتین کے جڑواں بچے ہوتے ہیں اسے دونوں کے ساتھ یکساں یعنی ایک جیسا تعلق اور محبت رکھنے میں اکثر مشکل پیش آتی ہے۔ یہ مشکل عام ہے اور صرف اسی کو نہیں ہوتی، سب مائیں اسی مشکل سے گزرتی ہیں۔ اس لیے ماں کو سمجھایا جائے کہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ اپنے ان احساسات پر قابو پائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بچہ سائز میں ایک دوسرے سے نمایاں طور پر مختلف ہیں، تو ماں ان میں سے ایک کو زیادہ پیار کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر بچہ کوئی زیادہ کمزور ہے تو ماں کو اس پہ زیادہ ترس آتا ہے، وہ اس کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ یا اگر ایک بچہ نیونیٹل یونٹ میں ہے اور دوسرا ماں کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے پاس موجود بچے کی طرف زیادہ تیزی سے راغب ہوگی۔ ایسی صورت میں ماں سے کہا جائے کہ وہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وقت نیونیٹل یونٹ میں گزارے، اور زچگی سے فارغ ہوتے ہی جلد سے جلد یونٹ جا کر اپنے بچے کو دیکھے۔ اگر زچگی کا آپریشن ہوا ہے تو ماں کو دو بچوں کی دیکھ بھال میں مشکل ہوگی، شدید تکن اور کمزوری سے صورتحال بگڑ جائے گی۔ اگر زچگی اور اس کی فوری بعد کا عرصہ ماں کی توقع کے مطابق جلد ختم نہ ہو اور طول پکڑ جائے تو ماں کو جرم کا احساس ہو سکتا ہے۔ مڈ وائف اور طبی عملے کو اس حالت میں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، وہ ماں کی توجہ دونوں بچوں میں تقسیم کرانے کی کوشش کرے، اسے تسلی دے ہر ماں کے جذبات اور احساسات اسی طرح سے ہوتے ہیں، اسے جرم کا کوئی احساس پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زچگی کے بعد جو ہے وہ خواتین جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دو بچوں کے بعد زیادہ اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو مڈ وائف اور طبی عملہ اور گھر والے سب مل کے ماں کی مدد کریں اور اس کو بہتر حالات میں رکھیں، اور ان کو سمجھانا بچانا چاہیے، ان کو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ دونوں بچوں کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور ان کی جسمانی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو بچوں کے ساتھ آپس کے تعلقات جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب ماں کی دیکھ بھال کیا ہے کہ ماں
یوٹرس کے لپٹنے کا عمل چونکہ بہت زیادہ سست ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا سائز جو ہے ظاہر ہے کہ 2 بچوں کے بعد یا 2 سے زیادہ بچوں کے بعد ان کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں درد، آفٹر پین جو ہیں اور تکلیف مشکل پیدا کر سکتی ہے، جس کے لیے درد کچھ دوا دی جاتی ہے۔ نیند لانے کی بھی دوا دی جا سکتی ہے تاکہ وہ مناسب آرام کر سکے، یعنی ماں کو ہر طرح سے سکون دیا جا سکے۔ ماں کی اچھی خوراک بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اپنا دودھ بھی پلا رہی ہو تو اس کی خوراک میں زیادہ سے زیادہ پروٹین، اور پروٹین کے بارے میں جیسے کہ ہم نے ڈالا تھا ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے بہتر چیز جو ہے وہ انڈے ہیں، جو نسبتاً گوشت وغیرہ سے سستے بھی ہوتے ہیں اور بہترین پروٹین پرووائڈ کرتے ہیں، اور زیادہ حرارے شامل ہونے چاہیے، جس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی مہنگی چیز ہو یا بہت گھی میں تر بتر ہو، بلکہ گھی میں تر بتر تو زیادہ ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ سبزیاں ہیں، سوپ ہے جیسے کہ چکن ہے، یہ ساری چیزیں، دالیں ہیں جو بہت نرم کر کے، کھچڑی ہے، اس ماں کو دیا جائے تاکہ اس کی خوراک جو ہے نا بہتر سے بہتر ہو۔ دلیا ہے جو بہت ہی بہترین ہوگا ماں کے لیے، اور اس کے میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اس کو دی جائیں۔ جو زود ہضم ہو اس کو بھی زیادہ سکون ملے، اور بچوں کے بھی کوئی پیٹ میں اپسیٹ وغیرہ نہ ہو۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو بار بار بھوک لگنا عام سی بات ہے۔ 2 بڑے کھانوں کے درمیان کچھ کھا لینا بھی ان کے لیے مفید ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی ایپل ہے یا کوئی بھی ایسا فروٹ جو کہ زود ہضم بھی ہو اور ماں کو جو ہے نا بھوک بھی ختم ہو جائے اس سے، تو وہ دیا جا سکتا ہے بشرطیکہ کہ وہ نقصان دہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں غذا کے ماہر سے مدد اور رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ فزیو تھراپسٹ یا ملک وائف کو چاہیے کہ وہ زچگی کے بعد کی ورزشوں کے لیے حاملہ خواتین پر زور دیں، کیونکہ جب زچگی ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنے نارمل جگہ پہ آ جانی چاہیے۔ وہ اسے ورزش باقاعدگی سے کرنے کی اہمیت بتائیں۔ یہ ورزشیں خاص طور پر پیٹ اور پیلوس کے سطح کی پٹھوں کی ٹون بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان سے مثانے اور آنتوں کا فعل بھی بہتر ہوگا۔ جڑواں بچوں کی دیکھ بھال میں مڈ وائف کو حاملہ کی اضافی مدد اور رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ 2 یا اس سے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال کو ابتدا میں بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری محسوس کرتی ہیں، اور اس سے خوفزدہ بھی ہو سکتی ہے یا خود کو اس کام کے ناقابل جان سکتی ہے۔ اس کا اعتماد بڑھانے کے لیے مڈ وائف اسے بچوں کو پالنے پوسنے کے سادہ اصول سکھائے، اسے ہدایت کرے کہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے، اور خاص طور پہ جو ہم ہدایت کریں گے وہ یہ کہ اس موقع پہ اس کے شوہر کو، اس کے گھر والوں کو، بالخصوص گھر میں جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، اس کی ماں ہیں، اس کی ساس ہیں، جو بھی، ان کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، ماں کی بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے، ان کو بہت ہی سکون دینا چاہیے، ان کے نیند کا خیال رکھیں، ان کے خوراک کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، تاکہ آپ کی ایک اچھی اور قابل اور صحت مند نسل جو ہے نا وہ تشکیل پا سکے اور پروان چڑھ سکے۔